آج آپ کی وہ تقریب میں ہم نے تقریر بھی سنی اور تھوڑی دیر پہلے اس کے جو پالیسی کے ہمارے پاس خط و خال آئے ہیں وہ بھی دیکھ لی ہیں. اچھا سب سے پہلے تو بتائیے 2022 سے 2026 تک ہے یعنی کہ 4 سال کے لیے. سو یہ جو 4 سال ہے اس کی کیا پیچھے لاجک ہے کہ یہ 4 سال بعد کیا ہوگا یہ پالیسی کے ساتھ؟ 5 سال ہیں جی 2022 سے 26 بیکاز یہ ایسی پالیسی ہے گائیڈنس ڈاکیومنٹ اوور آرچنگ اس میں ڈائریکشن ہے. یہ 6 ماہ 1 سال میں تو ساری چیزیں پوری نہیں ہونی تو اس پہ کئی ملک جو ہیں وہ 10-10 سال کی بات کرتے ہیں بٹ ہمارے ہاں اتنی تبدیلیاں ہیں خطے میں اس وقت جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ گریٹ پاور کمپٹیشن پھر اندرونی معاملات تو وی تھاٹ کہ جو کنسنسس ہوا اس سے کہ 5 سال از دا رائٹ ٹائم لائن. اس کے بعد ہم نے اس میں پروویژن ڈالی ہے کہ ہر سال اس کا ریویو ہوگا تاکہ اگر کوئی نئے چیلنجز اپرچونٹیز آئیں تو ان کو کیٹر فور کیا جائے اور پھر اگر جب بھی کوئی نئی حکومت آئے ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ریویو کریں بلکہ ہم نے وہ بھی مینڈیٹری کیا ہے اس پالیسی میں. 5 سال بعد اگر حکومت وقت اس وقت اسی کو آگے چلانا چاہتی ہے تو 5 سال ایکسٹینڈ کر لے گی لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ 5 سال میں پاکستان کی انوائرمنٹ میں اتنی چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی کہ اٹ ول نیڈ اے اوور ہال. جو اس میں آپ اکنامک سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی بات کریں موہت صاحب تو اس میں سول ملٹری تعلقات ہمارے ملک کے اندر بڑے کلیدی ہیں. پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اپنے ہم 74 سال کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں تو اسی چیز کا فقدان رہا. یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہمارے اگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں پھر کیا ہوگا جب اگلی حکومت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہے اس میں there is no doubt about it but the fact is کہ دیکھیے اگر ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس میں ہول آف سسٹم کنسنسس ہے جو اپروو ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے سول ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بعد پبلکلی دونوں سائڈ سے اس کو پازیٹیولی سراہا گیا پھر آج لانچ تھی تمام موجود تھے. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہا تھا شاید کوئی بات بھی کی ہوئی ہے آرمی چیف نے اس پہ پازیٹیولی پرائم منسٹر نے آپ کو پوری اسپیچ کی تو یہی سول ملٹری کنسنسس ہوتا ہے اور اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے. So obviously everybody is on board with every word of the document اور it's a very bold document بڑا clearly اس میں ہے economic security ہم نے کہاں جانا ہے human security تو بات تو بہت کرتی ہے دنیا ہم اندر بھی اپنے ساتھ بھی بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن بہت کم ملک ہیں جو اس طرح کی بات کر کے پیپر پہ لکھ کے اور ریلیز بھی کرتے. یہ آپ نے جو اس میں تمام جو خواہشات ہیں اور اس کا جو فریم ورک ہے وہ اچھا ہے آن پیپر لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی واسٹ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. آپ کو سب کو بٹھا کر خاص طور پہ پولیٹیکل جو طاقتیں ان کو بٹھانا ہوگا کیونکہ اگلی حکومت میں کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور الیکشن کے بعد اگر آئے الیکٹ ہو کر تو ان کو معلوم تو ہو نا کہ اس کا تسلسل کرنا ہے. دیکھیے ایک پولرائز انوائرمنٹ میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس پالیسی پہ. دس شوڈ بی ابو پالیٹکس. یہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ان دیٹ سینس. میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ طریقہ بتا دیں جو کہیں گے اس طرح ہم کنسنسس کی طرف جانا شروع کر دیں گے. کنسنسس تو گورنمنٹ کا سسٹم کا ہے اٹس این ایگزیکٹو فنکشن لیکن جو اور انپٹ دینا چاہے جہاں بلا کے سننا چاہے. ابھی ڈیفینس کمیٹی آف دا سینٹ نے مجھے ان کیمرہ ہیئرنگ کے لیے بلایا تھا. وی وینٹ اپوزیشن چیئر کرتی ہے وہاں پہ اور اپوزیشن تھی ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ لیکن اگر نیگیٹو بھی ہوں تو آئی ایم کمپلیٹلی اوپن جہاں بلانا چاہیں جو بلانا چاہے وی آر ٹوٹلی اوپن. ایک رد عمل آ گیا ہے پی ایم ایل این کا رد عمل اس پہ آ گیا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ویژن 2025 تھا. اسد اقبال صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی این آئی ایس پی ان کی ایک پالیسی تھی جو 2018 سے 2023 تک کی پالیسی تھی. یہ کم و بیش وہی ہے یہ وہی آپ نے اٹھایا ہے سب کچھ اس میں سے. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی ایکولز نیشنل سیکیورٹی تو یہی تو چیز ہے جس کو مطلب کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو پہلے کی پالیسی بنی ہوئی ہے کوئی اس نے بنائی تو یہ سیاست چلتی رہتی. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باٹم لائن سادہ سی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی ڈیبیٹ جتنی بحث جتنی انپٹ آئے گی اتنا کنسنسس اسٹرانگ ہوتا جائے گا اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ. سمپل ایز دیٹ. اچھا اب ذرا پالیسی کے خد و خال کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کانسیپچول لیول پہ اس میں آپ نے سب کچھ کور کیا ہے لیکن اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اسپیسیفک ایکشن پلان کیا ہے کیونکہ آئیڈینٹیفائی پرابلمز آپ نے کر لی ہیں لیکن ان کو آپ آگے لے کر کیسے جائیں گے اس کا سولوشن کیا ہوگا کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی یہ بڑی ویگ ہے. ذرا اسپیسیفک ایکشن پلان پہ آ جائیں.
نہیں ایکچولی وہ پورا بنا ہوا ہے ٹو دا ٹی، کون سے پالیسی ایکشنز ہیں، کس نے کرنا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو سپروائز کرے گی، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ایک پورا ادارہ ہے صرف اس کی انشور کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن. اب وہ پبلک ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے بیکاز دیٹس ویری اسپیسیفک آن ہو ہیز ٹو ڈو what are the steps in what timelines, so that's part of the original classified document. It's already done. اسی میں مثال لے لیتے ہیں، یہ جو آپ نے قومی ہم آہنگی کا نقطہ اس میں سے اٹھایا تھا، اس میں آپ نے گڈ گورننس پہ زور دیا ہے. سو اگین ا ویگ ٹرم، کیا اس میں وہ سب چیزیں اسی ڈاکومنٹ کے اس حصے کے اندر ہیں یا وہ اس حصے میں ہے جو آپ نے پبلک نہیں کی، جس میں پتہ چلے گا کہ گڈ گورننس کیسے کریں گے، کیا سٹیپس ہوں گے، کیا ٹائم لائن ہوگی، یہ کیسے ہوگا آگے؟ نہیں دیکھیں نا، اشارہ تو آپ کو اس ڈاکیومنٹ میں مل گیا، اس میں لکھا ہوا ہے امپاورمنٹ آف گورننس ایٹ دا لوکل لیول، ای گورننس کا ذکر ہے اور چیزیں ہیں اسپیسیفکس. وہ آگے اس کے پالیسی ایکشنز ڈس ایگریگیٹڈ کس نے کرنا ہے، کیسے وہاں پہنچنا ہے، اور اسی طرح پورے ڈاکیومنٹ میں جو چیز آپ کی مل رہی ہے وہ ایکشنز موجود ہیں اور اس پہ انڈیکیٹرز بن کے، اور پھر وہ پروگریس جو ہے وہ ریویو ہوگی ریگولرلی. اگین یہ جو گورننس کی بات ہے، یہ 5 سال ہیں، بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، یہ کیسے ہوگی گڈ گورننس؟ اس کو نچلے لیول تک ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے؟ اس میں اسپیسیفکس نہیں ہیں. اچھا دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. دس پالیسی از ناٹ دی اوور آرچنگ نیشنل پالیسی آف پاکستان ان دا سینس کہ یہ ان چیزوں پہ فوکس کرے گی جو نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں. سو گورننس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ جڑی ہوئی ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، کچھ اتنی نہیں جڑی ہوئی. تعلیم میں بھی یہی ہے، ہیومن سیکیورٹی میں بھی ہم ایجوکیشن پالیسی یا ہم ہیلتھ پالیسی پہ فوکس نہیں کر رہے کہ ہسپتال میں مشینیں ہیں کہ نہیں ہیں، بیڈ کتنے، بٹ ڈیزیز سرویلنس، ڈیزاسٹر پریونشن، پینڈیمک کو رسپانس ایکسیٹرا، یا تعلیم میں کون سی چیز فالٹ لائنز بڑھا رہی ہے، کون سی نوجوان نسل کو اکٹھا کر رہی ہے، یا کیا وہ ہیومن سکل دے بھی پا رہی ہے جس سے اکنامک سیکیورٹی آنی ہے، وہ چیزیں آر گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف امپلیمنٹیشن. اگین یہ ہیومن سیکیورٹی اگین بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ نے پاپولیشن کنٹرول کی بات کی ہے، اس میں آپ نے جینڈر انکلوژن کی بات کی ہے، لیکن اگین یہ کیسے کریں گے؟ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہ مذہبی نوعیت کے ہوں، وہ سوشل پرابلمز ہوں. سو پاپولیشن کنٹرول کرنا اور خواتین کو ورک فورس میں لانا کیسے ہوگا؟ یہ ایکشنیبل پلان؟ دیکھیے، یہ کوئی ڈاکیومنٹ آپ کو ایک کوئی معجزہ نما سلوشن تو نہیں دے رہا. بہت سے سلوشنز تو ہمیں پتہ بھی ہیں، جہاں پہ کمزوریاں ہیں ان کو درست بھی کرنا ہے. کئی پروونشل سبجیکٹس ہیں جو پروونسز نے لیڈ لینی ہے، تو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کام بہت مشکل ہے. جب آپ اوور آل ایک امبریلا ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو اس میں وہی چیزیں ہیں جو مسائل بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، ویکنیسز بھی شامل ہیں، ان کو درست کرنا ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن اسپیسیفسٹی آف امپلیمنٹیشن ہم نے بنائی ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ اگر سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوگا تو پھر ہی اس پالیسی کا نتیجہ نکلے گا نا، ورنہ تو کاغذوں کا ایک منبع ہے، پالیسیز تو بن جاتی ہیں. سو اگر آپ مجھے پوچھیں تو دس از جسٹ اے اسٹارٹ، اور اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آئی ول بی اے ویری ڈس اپوائنٹڈ مین آنیسٹلی. صحیح. تو پھر بینچ مارک تو کچھ آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوں گے نا کہ بھائی یہ ہماری پرائیورٹی ہے، اس وقت تک ہم نے یہ کام کر لینا ہے، یہ ہماری ٹائم لائن ہے. پرائیورٹی کیا ہے اس وقت رجیم کی؟ اصل میں یہ ایک لمبی لسٹ آف پالیسی ایکشنز ہیں، وہ پرائیورٹائز ہوئی، اور ان پرائیورٹیز کو پھر ہم ڈے اینڈ نائٹ فالو کریں گے. باقی کام بھی ہوں گے، لیکن آف کورس ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز تو منسٹریز ہیں، ڈویژنز ہیں، پروونسز ہیں، تو وہ سارے کام ہوں گے. لیکن یس، دیر از اے پرائیورٹی لسٹ آؤٹ آف دی آئیڈینٹیفائڈ پالیسی ایکشنز جن کو ڈے اینڈ نائٹ چیز کیا جائے گا. اس میں آپ نے ذکر کیا ایکسٹریمزم کا، انتہا پسندی کا، لیکن obviously جو تفصیل ہے وہ اس میں پبلک نہیں ہے. کیا یہ اس حصے میں ہے جو ابھی آپ نے پالیسی کے خد و خال پبلک نہیں کرنے؟ فار ایگزامپل انتہا پسند جماعتیں، کیا انہیں مین سٹریم کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ یہ فیصلے کر لیے ہیں ہم نے ریاست کے طور پہ. نہیں، یہ فیصلے نہیں جی، یہ فیصلے تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوتے ہیں. اوور آرچنگ پرنسپل بڑا سمپل سا ہے، یوز آف فورس از دی ایزیسٹ تھنگ فار دا اسٹیٹ. وہ لاسٹ کا بھی لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. جب بھی آپ ان اسپیسز میں آئیں تو irreconcilable اور reconcilable کو آپ نے سیپریٹ کرنا ہے، اور غالباً اس ڈاکیومنٹ میں ہے، if I'm not wrong، کہ اس کے یہ انگیجمنٹ کا کیا طریقہ ہے، اور پھر جہاں گریوینسز جینون ہیں وہاں سوشو اکنامک پالیسیز کو ایڈریس کر کے ہم نے وہ ڈیپریویشن کو ریموو کرنا ہے. لیکن اوور آل ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہ ہونا، اور ڈائیلاگ ٹل یو کانٹ،
اور ریکنسائلبل کا فرق کرنا، یہ میرا خیال ہے مین تھرسٹ لائنز ہے. لیکن کس کیس میں کیا یوز ہوگا کس طرح، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می بی ویری اسپیسیفک. ٹی ایل پی کی بات کر لیتے ہیں جی. اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا اس کو مین اسٹریم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ اس پالیسی کا تو کام نہیں ہے نا جی. ٹی ایل پی ایز اے اسپیسیفک گروپ، تو ہم گروپ بائی گروپ تو اس پالیسی میں نہیں جائیں گے. اگین آپ نے اس میں خارجہ پالیسی کی بات کی ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے سیلف اشورڈ کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں اپروچ کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے. اس وقت پاکستان کا ڈیلیما یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف جو کہ امریکی تسلط میں ہے، اس سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس سے ہم پیسے لے رہے ہیں. چین جس کے ساتھ ہمارے باقی جو مفادات ہیں جڑے ہوئے ہیں، سو ان دونوں کو ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے؟ اس کے بھی کچھ کیا ایکشنیبل حصے ہیں؟ کیا وہ اس ڈاکیومنٹ میں ہیں جو پبلک نہیں ہوئے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں فارن پالیسی میں آپ کی اپرچونٹی تھریٹ اسیسمنٹ اور کیا ایکشنز کس ملک کے ساتھ، دوز کانٹ بی پبلک ان اینی وے. لیکن یس، اس پہ بہت سا کام ہوا ہے. فارن آفس آف کورس ٹیکس دا لیڈ اور بہت اچھا کام ہوا ہے اس پہ. آخری سوال محیط صاحب بار بار وہی کہ بھئی اس پہ کنسنسس کیسے بلڈ ہوگا؟ کیا اس حکومت کے سطح پر کوئی کوشش کی جائے گی مستقبل قریب میں کہ بلایا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، بیٹھا جائے، ایک جو اس پالیسی کے اندر آپ کا ریاست کا ویژن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ان کو کوئی اعتراضات نہ ہو، ان کے کوئی خدشات نہ ہو؟ ہمارے یہاں دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے یہ کنسنسس کی بات ہو رہی ہے. دیر از اے کنسنسس مائنس دی اپوزیشن پارٹیز. اس میں حکومت کا کنسنسس ہوتا ہے، سسٹم کا ہوتا ہے، سول ملٹری ہوتا ہے، آپ باہر سے انپٹ لیتے ہیں سٹیزن سے. تو ایسا نہیں ہے کہ کنسنسس تو 100% کنسنسس تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا. تو آپ کوشش کرتے ہیں انکلوسیو بنانے کی پالیسی کو. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تیار ہیں تو آپ ان کو، ہم نے جو کمیٹی جو فورم بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کا، جو اپوزیشن حکومت نے مل کے بنایا ہوا ہے، وہ میرا فورم نہیں ہے. وہاں پہ ہم لے کے گئے اور ان کو کہا جی جو آنا چاہے تشریف لے آئے. اور دعوت کیا ہوتی ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ساروں کو انوائٹ کیا. اور بائی دا وے ان سب کو انوائٹ کیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو کمیٹی کے ممبرز ہیں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز، اے جے کے، جی بی، وہ تمام لوگ جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بریفنگز میں آئے، جو اس کمیٹی میں انہوں نے ایک دو دفعہ بریفنگز دیں پچھلے سال میں، پورا نیشنل اسمبلی کا ہال بھرا ہوا تھا. I don't want to say anything more, but priorities پھر دوسری سائڈ پہ بھی دیکھنی چاہیے. It's not a political statement. All I can do is keep telling you we are ready. جب آنا ہے، جہاں آنا ہے. دعوت 6 دسمبر کی تھی، پارلیمان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے دی. اب اس کے بعد میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا. I am a technocrat. I have to follow the process. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.